اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں نصیحت فرمائی، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی مرتبہ فرمایا کہ غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اس طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس وقت میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی المرتضیٰ کے سہارے سیدنا عائشہ صدیقہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کے لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہلکا محسوس کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی،
ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی، تم سے جو پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی اور پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کی اس بات پر ہمیں بہت حیرت ہوئی، لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازتے ہیں۔ آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی طاری ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع و خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی، سیدنا عائشہ صدیقہ کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ سن کر رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدنا عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں
سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولیں کہ ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ با لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت فرمائی۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا۔ آپ نے ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی کہ سرزمین عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری وصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کئی بار فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام، یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اس دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی، نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیالے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا روز تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ثانیہ کی خبر آن کی آن میں صحابہ کرام میں پھیل گئی، دنیا ان پر تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریک نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رنج اور غم میں یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر دے۔ آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی محسوس کی تو وہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے تھے۔ جو ہی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد داری دار جمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر چہرے مبارک سے اٹھائی، پیشانی پر بوسہ دیا، روئے اور فرمایا، میرے باپ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے اور فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر حضرت ابو بکر ممبر کے پاس تشریف لائے اور عمر کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی حضرت ابو بکر کے گرد جمع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، محمد نہیں ہیں مگر رسول ہی، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے اس آیت کی تلاوت کی۔ سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت عکس کی، تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان کیا کہ یہ حق ہے، پاس میں ٹوٹ کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئی اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اسی کا چرچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا کام منگل کو شروع ہوا۔ سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی المرتضی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے غسل لیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ آج تک روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم ہے۔